ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس امریکہ میں اسٹڈی پرپز جس کے لیے آتے ہیں جب وہ گریجویٹ ہو جائیں ان کو گرین کارڈ دے دیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از عثمان. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. 2025 آ گیا ہے, سو آئی وش یو گائز آل دا بیسٹ فار 2025, a new year, a new beginning. سو آئی ہوپ آپ لوگ اپنے جو بھی گولز اس ایئر میں اچیو کرنا چاہتے ہو آپ وہ کر سکو گے. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20th آف جنوری کو اپنی اوتھ سیرمنی ان کی, اس کے بعد انہوں نے آفیشلی اپنا جو آفس کا چارج ہے وہ لے لینا ہے, وچ مینس کہ نیو ایڈمنسٹریشن آئے گی کیونکہ نیو گورنمنٹ ہے. اور جس طرح دنیا میں کہیں پہ بھی ہر گورنمنٹ اپنی ڈفرینٹ پالیسیز لے کے آتے ہیں, ڈفرینٹ پلانز لے کے آتے ہیں, اسی طرح یہ گورنمنٹ بھی اپنا ایک ڈفرینٹ پلانز لے کے آئے گی یہ گورنمنٹ, اور وہ اس کو ڈفرینٹ فیزز میں وہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس امریکہ میں اسٹڈی پرپز جس کے لیے آتے ہیں وہ ان کے لیے ایک پلان لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ ڈگریز اپنی کمپلیٹ کر لیں, جب وہ گریجویٹ ہو جائیں ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز سے, تو وہ ایک ایسا پلان لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ گریجویٹ ہو جائیں تو ہم ان کو گرین کارڈ دے دیں. سو ہی سیڈ کہ ہی وانٹس ٹو ہیو سم تھنگ کہ جیسے ہی مطلب وہ الائن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کنڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں گرین کارڈ کا, گرین کارڈ ان لوگوں کے لیے جب وہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر لیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزاز کے لیے آتے ہیں. کرنٹلی جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا پہ امریکہ میں آتے ہو اور آپ آ کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ اس طرح آپ کو گرین کارڈ نہیں ملتا ہے, کیونکہ امریکہ میں جیسے آسٹریلیا, کینیڈا اور دنیا کے باقی ڈفرینٹ کنٹریز میں جیسے پوائنٹ بیس اسکلڈ امیگریشن ہے, یہاں پہ امریکہ میں ایسا سچ نہیں ہے. امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے بیچلرز آف اکاؤنٹنگ کی ہے یا ماسٹرز آف اکاؤنٹنگ کی ہے تو جس طرح آسٹریلیا میں ہوتا ہے کہ آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں, دین آپ انگلش لینگویج کورس کرتے ہو, دین آپ انٹرنشپ کرتے ہو, یا آپ کچھ آسٹریلیا میں اس کو پروفیشنل ایئر بولتے ہیں, یا آپ سرٹن نمبر آف ایئرز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے اس جو آپ کا اسکور ہوتا ہے اس کے وہ ایکیومولیٹ کرتا ہے, اور دین آپ اپلائی کرتے ہو پی آر یا پرماننٹ ریزیڈنسی جیسے آسٹریلیا میں ہے یا باقی ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوگا, کینیڈا میں بھی ایسے ہے, وہاں پہ بھی پوائنٹ بیس اسکل امیگریشن ہے بیسڈ اپان یور ڈگریز. امریکہ میں ایز سچ نہیں ہے. امریکہ میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہو اسٹوڈنٹ ویزا پہ, آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے دین اس کے بعد آپ اپنی پوائنٹ بیس اسکل امیگریشن لے لو. امریکہ میں ایسے نہیں ہوتا ہے. امریکہ میں ایسے ہے کہ جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہو یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کو H1B ویزا پہ جانا پڑتا ہے, وچ از کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایسا امپلائر جو جس کے پاس اس اسکل کی شارٹیج ہے جس میں آپ نے اپنی کوالیفیکیشن یا آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. سو لیٹس سے اگر آپ نے انجینئرنگ میں یا میکینیکل انجینئرنگ میں اپنے ماسٹرز کیا ہے یا بیچلرز کیا ہے تو پھر آپ کوئی ایسا امپلائر ڈھونڈو گے جو آپ کو آپ کی اسپیشلائزیشن کی بیس پہ آپ کو وہ جاب آفر کر دے. جب آپ کو جاب آفر کرے گا تو پھر اس کی بیس پہ آپ H1B ویزا پہ جاؤ گے, اور اس کا لمبا چوڑا پروسیس ہے, سالوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو رینیول میں, اپروول میں, اور پھر اس کے بعد سالوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو گرین کارڈ لینے تک. سو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, سو بیسیکلی جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے تو ان کا وہ بیسیکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی گریجویٹ ہوتا ہے اپنی کوئی ماسٹرز میں سے یا بیچلرز ڈگری میں تو سسٹم اس کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے پروگرامز نہیں ہیں کہ جس کی بیس پہ لوگوں کو یہاں پہ رکھا جا سکے, جو ٹیلنٹ ہے اس کو ریٹین کیا جا سکے. سو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کنٹری چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہم. سو بیسیکلی ہی وانٹس ٹو یوٹیلائز دا ٹیلنٹ اینڈ ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ وہ جو لوگ جو ہائیلی کوالیفائڈ اور ٹاپ ٹیلنٹ ہیں ان کو وہ امریکن اکانومی کا حصہ بنائے. سو اس کے لیے وہ ایک پلان انہوں نے اپنا پرپوز کیا تھا. آنے والے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں جب بھی وہ گورنمنٹ جو ہے اپنا یہ پلان ریویل کرے گی, سارا اس کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے اپروول کا کانگریس سے یا جو بھی ہے, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اگر ایز سچ کوئی
امیگریشن پالیسی آتی ہے جس کے اندر جو گریجویٹس ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ کنٹری سے جو آتے ہیں اور جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی گرین کارڈ ملے گا تو وہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, کون کون سے جو ڈسپلنز ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے. یوزلی تو یہ ہائیلی کوالیفائڈ یا یوزلی تو یہی ہوتا ہے کہ جن ایریا میں اسکل شارٹیج ہے ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ان کو یہ پلان ان ایریاز میں ٹارگٹ کر کے جو اس فیلڈ کے گریجویٹس ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, انجینئرنگ کے, میڈیسنس کے, تو ان کو یہ پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں. سو ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ لیٹس سے آپ انجینئرنگ میں ہو, آپ گریجویٹ ہو گئے, اگر گورنمنٹ ایسا کوئی پلان لے کے آتی ہے اور آپ گریجویٹ ہونے کے بعد جو بھی ان کا کرائٹیریا آپ وہ کرائٹیریا میٹ کرو گے تو دین ان کو وہ گرین کارڈ مل جائے گا. سو اگر آپ اگلے کچھ عرصے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہو یا اسی سال میں آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو امریکہ کے لیے, سو جسٹ کیپ این آئی آن دا اپڈیٹس. آنے والے کچھ عرصے میں جو بھی چینجز آئیں گی امیگریشن پالیسی میں امریکہ کی, یا پھر جو بھی اسٹوڈنٹ ویزا سے ریلیٹڈ چینجز آئیں گی, آپ ان کے اوپر نظر رکھیے, اپڈیٹس کو دیکھتے رہیے. مے بی یو آر ون آف دیم جو اس آپشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اگر ایسا کوئی سسٹم آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.